آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی کہانی سنائیں گے جنہوں نے اسلام کی پہلی روشن کرن بن کر دنیا کو روشنی دی۔ وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو غلامی کی زندگی سے نکل کر ایمان کی بلندیاں چھونے والے عظیم مؤذن بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن عام بچوں کی طرح خوشگوار نہیں تھا، کیونکہ وقت کے حالات نے انہیں غلامی کی زندگی میں ڈال دیا۔ غلامی کا دور ایسا تھا جہاں انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ بلال کو غلام بنا کر مکہ لایا گیا اور ظالم مالک الفامیہ بن خلف کے پاس رکھا گیا۔ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ سخت سلوک ہوتا تھا۔ بلال کو بھی روزانہ ظلم سہنا پڑتا۔ دھوپ میں گرم ریت پر لیٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھے جاتے تاکہ وہ اپنے ایمان سے باز آ جائیں۔ لیکن بلال کا ایمان بہت مضبوط، کبھی بھی بلال اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ ہر تکلیف میں صرف ایک کلمہ دہراتے، عہد، عہد یعنی اللہ ایک ہے۔ یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو ظلم کے خلاف ان کی طاقت بنا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا تو بلال نے بھی دل سے اس سچے دین کو قبول کیا۔ اسلام کی توحید نے ان کے دل کو سکون دیا اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ لیکن اسلام قبول کرنے پر انہیں اور بھی زیادہ ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ ظالم مالک نے بلال کو اور بھی زیادہ اذیتیں دیں تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں، مگر بلال نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ایمان پر ڈٹ گئے۔ ان کی اذیتوں کی کوئی حد نہ تھی، لیکن وہ اللہ کے نزدیک سب سے عزیز بندہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی حالت دیکھی اور اپنے پیسے دے کر بلال کو آزاد کرا دیا۔ یہ آزادی بلال کی زندگی میں خوشی اور امید کی نئی روشنی لے کر آئی۔ اب وہ آزاد ہو چکے تھے اور اپنی عبادت بغیر کسی خوف کے کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو مؤذن مقرر کیا، یعنی وہ شخص جو اذان دیتا ہے۔ بلال کی آواز بہت خوبصورت تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ جب وہ اذان دیتے تو ہر مسلمان دل سے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت بلال نے کئی جنگوں میں نبی کریم کے ساتھ شجاعت اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اسلام کی راہ میں کبھی پیچھے نہ ہٹے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ جب نبی محمد کا انتقال ہوا تو بلال بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے اذان دینا بند کر دیا کیونکہ ان کے دل میں نبی کریم کی یاد بہت گہری تھی۔ وہ اب اذان کے ذریعے نبی کو یاد کرتے تھے اور ان کی آواز میں بھی وہی محبت جھلکتی تھی۔ بلال نے اپنی زندگی کا آخری حصہ مدینہ میں گزارا۔ انہوں نے اپنی عمر بھر کی عبادات اور قربانیوں کی بدولت ایک عظیم مقام حاصل کیا۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور انہیں اسلام کے سب سے بڑے عظیم صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کی محبت کا درس دیتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر ظلم کے باوجود اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آزادی کی سب سے بڑی مثال بلال کی ہے، جو غلامی سے نکل کر دنیا کے سب سے بڑے مؤذن بنے۔ آج جب بھی اذان سنیں تو حضرت بلال کی ہمت اور ایمان کو یاد کریں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے جو ہمیں ہر مشکل وقت میں حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔